الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کی ایک اور بہار جلوہ افروز ہونے کو ہے. ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال رمضان المبارک سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان تھے، آج منو مٹی پڑے دبے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ایک بار اور میسر فرمایا. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ ہوتی ہے. ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے کس درجہ اہمیت رکھتی ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کے لیے رات کی نیند کو قربان کر دیتی ہے. ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کی قربانیاں دے دیتی ہے. ایک ماں اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کیسی کیسی دقتوں کا سامنا کرتی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. اس درجہ ماں کی محبت ہوتی ہے اولاد کے تئیں. اور اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر اپنے بندوں کو پریشان کرنا، ستانا، اس کو بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس روزے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری حکمتیں، بہت ساری مصلحتیں پنہا رکھی ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں، تو اس کی جو اصل روح ہے اور جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم جب بھی، جہاں بھی، کہیں بھی، کسی بھی موسم میں، کسی بھی ماحول میں جب ہم ہوں، جب ہمارا کوئی عمل ہو، تو ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. یہ ہے اصل تقویٰ. وہ کون سی چیز ہے جس بنیاد پر رمضان المبارک کے مہینے میں دھوپ کی گرمی، پیاس کی شدت، اگر ہم بند کمرے میں بھی ہو اور عمدہ لذیذ شربت مشروب رکھا ہو، پھر بھی ہم اس کو نہیں پیتے، ہاتھ نہیں لگاتے، صرف اس بنیاد پر کہ جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس رب کی آنکھوں سے ہم اوجھل نہیں ہیں. اسی صفت کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. ہمارے پورے سال کی زندگی کے اندر ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے
اور تقوی والی صفت پیدا ہو جائے کہ ہم جس محاذ پر، جس ماحول میں اور جس مہینے میں، جس دن میں، جہاں کہیں بھی ہو، ہم معاشرے میں ہو، گھر میں ہو، بازاروں میں ہو، جنگلوں میں ہو، سفر میں ہو، ہر جگہ ہمارے دل کے اندر یہ بات بالکل پیوست ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز، رمضان المبارک کے اندر جو اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو اپنے نفس پر قابو پانے کا ذریعہ دیتا ہے رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ٹٹولیں اور محاسبہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارا جی چاہتا ہے، ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارے ارادے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت ہے، لیکن ہمارا نفس نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیک کام کر لینا چاہیے، اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا اور ہمارے اس عمل پر اللہ رب العزت بے انتہا اجر مرتب فرمائیں گے۔ اس کے باوجود ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا روزہ ہے، یہ نفس سے لڑنے کا ذریعہ ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے نفس پر کنٹرول حاصل ہونا چاہیے، اور ایک مہینے کے عملی مشق کے اندر ایسا کنٹرول ہو جائے کہ پورے سال بھر ہم ایسے گزاریں کہ جب بھی ہمارا نیکی کرنے کا ارادہ کرے، جب بھی نیک عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو ہم نفس پر قابو پائیں، نہ کہ نفس ہمارے اوپر غالب ہو جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے نفس۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن نفس اس سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان تو صرف بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن نفس اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ فجر کے وقت ہمارے آنکھیں کھلتی ہے اور ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں ایک بندے مومن ہوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فجر کی نماز فرض فرمائی ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، سو جاؤ، آرام کا وقت ہے، سکون کی نیند آئے گی۔ تو یہ جو روزہ ہے، اس کے اندر یہ حکمت ہے، یہ مصلحت ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے نفس پر قابو کیسے پائے۔ تو پہلی چیز جو روزے سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ ہے تقوی۔ دوسری چیز جو روزے کے اندر اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہے وہ ہے ہمارے نفس پر، نفس امارہ پر کنٹرول حاصل ہو جائے۔ ہمارے ایک مہینے کے پریکٹس کے اندر ہمارا نفس ہمارے قابو میں آ جائے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ جب ہم نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اس عمل کو کر گزریں۔ عمل کرنے پر ہمارا نفس ہمارے اوپر قابو نہ آئے۔ تیسری چیز یہ ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مختلف نوع نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کے پاس علم کی دولت ہے، کسی کے پاس مال کی دولت ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے۔ مختلف قسم کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو سرفراز فرمایا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، امیر کبیر لوگ، جو سال بھر جن کے دسترخوان پر کسی چیز کے کھانے کی کمی نہیں محسوس ہوتی، ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمایا۔
اور ایسے لوگ جنہیں دو وقت کا کھانا صحیح وقت سے میسر نہیں ہوتا ہے، ایسے مسلمانوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض فرما دیا۔ تو رمضان المبارک کے اندر صبح سے شام تک ہر انسان کو بھوکا رہنا ہے، اور یہ صرف رسمی طور پر بھوکا نہیں رہنا ہے، ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت، یہ جذبہ ہونا چاہیے جو روزے کی اصل روح ہے، جو مقاصد ہے روزے کے۔ اور جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں آتی ہے کہ وہ انسان جسے دو وقت کا کھانا میسر نہیں، جنہیں روزانہ فاقہ کرنا پڑتا ہے، اس کے دن کیسے کٹتے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا یہ رمضان المبارک مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو ہم غمخواری کا معاملہ کریں۔ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے سوسائٹی اور سماج کے اندر ایسے لوگ جنہیں دو وقت کا صحیح وقت سے کھانا میسر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم غمخواری کا معاملہ کریں اور پھر اس پر شکر ادا کریں اللہ رب العزت کا۔ یہ اصل روزے کی روح ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے۔ جب ہم دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں، ہمارا نفس تقاضا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی خشیت اور ڈر اس پر غالب آتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، صرف ایک بنیاد پر کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اسی طریقے سے ایک مہینے کے عملی پریکٹس کے بعد جو 11 مہینے ہمارے گزرے، ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جب بھی کوئی موقع آئے، جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں پر گناہ کرنا اور حلال چیزوں کو چھوڑنا، ناجائز طریقے پر مصر ہو جانا، جہاں پر موقع ہو وہاں پر ہم صبر کریں، جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے اندر صبر کیا۔ تو روزہ کی یہ چند حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور یہ مقصد ہے، اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر ہم ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں اور اس کے مطابق رمضان المبارک کے ایام کو ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو اجر و ثواب مرحمت ہونے والے ہیں ان تمام اجر و ثواب کے ہم مستحق بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔